سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ اور تعظیمی سجدہ کرو۔ کیونکہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ پہلے بھی شرک تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی شرک ہے۔ لیکن دوسرا سجدہ ہوتا ہے کسی کو خدا نہ سمجھا جائے، اس کی تعظیم میں سجدہ کیا جائے، اسے تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں منع ہے اور گناہ ہے، حرام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پہلے یہ سجدہ تعظیم بھی جائز تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ، ابلیس بولا، أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ قَالَ، ابلیس بولا، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، آدم کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا، تو میں قسم کھاتا ہوں لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا، یعنی میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، مگر جنہیں اللہ بچائے اور محفوظ رکھے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا، اور وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں ضرور بضرور آدم کو گمراہ کروں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں ضرور بضرور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی نبی ہوں گے اور نبی کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اولیاء کاملین ہوں گے جو گناہوں سے محفوظ ہوں گے، اس لیے اس نے کہا الا قلیلا، مگر تھوڑے وہ ہوں گے جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا، تجھے نفخہ اولا تک مہلت دی گئی، یعنی پہلی سور پھونکی جائے گی اس وقت تک تجھے مہلت دی گئی، جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قال اذهب، فرمایا دور ہو جا میری رحمت سے، جنت سے، میرے دربار سے دور ہو جا۔ فمن تبعک منہم، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا، یعنی جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیری پیروی کرے گا، سب کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم شیطان کے لیے ہے اور جو شیطان کی پیروی کرنے والے کفار ہیں ان کے لیے ہے۔
اس آیت کریمہ سے مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ کافر کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ شعور کی منزل تک نہ پہنچے، خود اپنی سمجھ سے کفر کو اختیار نہ کرے، یعنی چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس نے شیطان کی پیروی نہیں کی۔ ہاں، کافر کا وہ بچہ جسے شعور آ گیا، جب اسے تمیز حاصل ہو گئی، عقل حاصل ہو گئی، اور اس حالت میں وہ کفر کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو کافروں کے لیے حکم ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو لغزش دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، یعنی وسوسے ڈال کر اور گناہوں کی طرف بلا کر تو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر۔ بعض علماء نے فرمایا مراد اس سے گانے باجے کی آوازیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے، یعنی ہر وہ آواز، ہر وہ گفتگو کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے، وہ شیطانی آواز ہے۔ اسی طرح جو لوگ غلط قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، غلط انداز میں وہ واز کر کے لوگوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکالتے ہیں، تو ان کا آواز بھی اور ان کی غلط تفسیریں بھی شیطانی آوازیں ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر لام باندھ لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، یعنی ان پر تو لشکر لے کر آ، تیری فوج کا، جو سوار ہوں، پیدل چلنے والے ہوں، یعنی اپنے سب مکر و فریب تو پورے کر لے اور اپنے تمام لشکروں سے مدد حاصل کر لے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کا ساتھی ہو جا ان کے مالوں میں اور بچوں میں۔ حضرت زجاج علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، جیسے کہ سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور فسق اور گناہ اور ممنوعات میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے۔ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ جس لباس کے پہنتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان شریک ہوتا ہے۔ لہذا ہر جائز کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، جب لباس تبدیل کریں تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر لباس تبدیل کریں، اور تبدیل کرنے کے بعد پھر بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اسی طرح واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور پھر واش روم سے باہر نکل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ مرد و عورت، میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں، اسے قائم کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان ایسی اولاد کو بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا، ورنہ پھر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ وَعِدُهُمْ، اور انہیں وعدہ دے۔ تو شیطان ہمیں جھوٹے وعدے دیتا ہے کہ اگر تم میری فرمانبرداری کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ کنجوس آدمی کو کنجوسی کا وہ حکم دیتا ہے اور وعدہ یہ دیتا ہے کہ اس سے تیرے مال میں بہت ترقی ہو جائے گی۔ اس طرح کے بہت سارے جھوٹے وعدے دیتا ہے
جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، گمراہ ہیں، انہیں یہ جنت کی وعدے دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب سے، یعنی شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، یعنی تیرے وار سے وہ محفوظ رہیں گے، میرے وہ نیک بندے جو انبیاء ہیں اور جو صالحین ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ تو اللہ تعالی انہیں تجھ سے محفوظ رکھے گا اور شیطانی وساوس کو ان سے دور فرمائے گا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی ان کشتیوں میں تجارت کے لیے سفر کر کے تم روزی تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر مشرکوں کے نہیں آتا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت روائی چاہتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو، پھر وہی ناکارہ بیکار بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ وہ اللہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھسا دے، جیسا قارون کو دھسا دیا تھا۔ مقصد یہ کہ خشکی اور تری سب اللہ کے تحت قدرت ہیں، جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسے ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر جگہ بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھراؤ بھیجے جیسا قوم لوط پر بھیجا تھا۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ یعنی اے کافروں، تمہیں جب مصیبت آتی ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو۔ تو کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے ہلاک کر دے؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا اس سے نڈر ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے، فیغرقکم بما کفرتم، تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے اور ہم سے پوچھے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ ہم قادر مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا، دم مارنے والا نہیں۔
ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے۔ یعنی کافرو، اگر ہم تمہیں ہلاک کر دیں تو کوئی ہم سے انتقام اور بدلہ نہیں لے سکتا، کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ ہم نے کیوں ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، یعنی آدمیوں کو، انسانوں کو عقل دی، علم دیا، گویائی بولنے کی قوت دی، اچھی پاکیزہ صورت دی، معتدل قامت دی، روزی کمانے کی تدابیر اور تمام چیزوں پر تسخیر عطا فرما کر، اور اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں دے کر ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، جانوروں پر اور دوسری سواریوں پر، کشتیوں اور جہازوں وغیرہ میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ستری چیزیں روزی دیں، لطیف خوش ذائقہ حیوانی اور نباتی ہر طرح کی غذائیں خوب اچھی طرح پکی ہوئی انہیں دیں، جو کہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذا اور کسی کی خوراک نہیں۔ آپ دیکھیں ایک کھیت میں ایک بیل کتنی محنت کرتا ہے اور سارا دن ہل چلاتا ہے، لیکن پھر اسے کھانے کے لیے وہی چارہ اور بھوسا ملتا ہے، مگر انسان اس سے کم محنت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے فضیلت دی کہ کیسی کیسی نعمتیں وہ کھاتا ہے، اور کیسے کیسے اللہ نے اسے آرام دیے ہیں، کیسی اللہ نے اسے عقل دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ حضرت حسن کا قول ہے کہ یہاں اکثر سے کل مراد ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، کافروں میں سے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، کافروں میں سے اکثر گمان پر چلتے ہیں، یہاں اکثر سے مراد ہے تمام، یعنی تمام کافر بغیر دلیل کے صرف گمان پر چلتے ہیں۔ لہذا یہ جو فرمایا گیا کہ ہم نے اکثر پر فضیلت دی، اس سے مراد ہے تمام پر فضیلت دی، لہذا فرشتے بھی اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہم السلام یہ خاص فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں، اور جو انسانوں میں صالحین ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اللہ کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ کرامت رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتے اطاعت پر مجبور ہیں، یہی ان کی عادت ہے، ان میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں۔ آدمی شہوت بھی رکھتا ہے اور عقل بھی رکھتا ہے، تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ اس رکوع کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان اگر شریعت کی پابندی کرے اور وہ شہوت پر قابو پالے اور عقل کو وہ فوقیت دینے میں، غالب کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ایک صالح مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مقام و مرتبہ نصیب فرمائے۔
اللہ اللہ